اللہ اکبر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام حضرات امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں تو یاد رکھیے کہ ہم نے امام الانبیاء کے ساتھ پیار کرنا ہے، عشق کرنا ہے، حضور کی عزت پہ پیرا دینا ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، صحابہ کی عزت پہ بھی پیرا دینا ہے، اہل بیت کے ناموس پہ بھی پیرا دینا ہے اور حضور کا دین بھی تخت پر لے کر آنا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جدو اسی انے واہ حضور دے نال محبت اس طرح کریں گے، حضور دے نال محبت اس طرح۔ او عاشق نہیں جنہوں ہر دو قدم دے بعد حوالہ چاہیے۔ صحابہ نے دنیا دے اندر سب تو بڑی چیز کی ہے جی جان ہی ہے نا بظاہر، تے جان دے جان دے بعد یا جان لین جان دے بعد اے دے پیچھے تے گھر تے اور کوئی نہیں رہندی۔ سب تو زیادہ عشق دی انتہا یہی ہے کہ بندہ کہے جی میں تیرے واسطے جان دے دواں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی برا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ تو صحابہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان ساراں ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چار یاراں ورگا۔ صحابہ کون کہ ایک گناہ کرو تے دل دوتے ایک سیاہ نکتا۔ صحابہ کون؟ ان کے دل کیسے؟ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے میرے حبیب کہ آپ کے غلام صحابہ ہیں جن کے سینوں کی تختیوں کے اوپر رب کی طرف سے ایمان لکھ دیا گیا، ہدایت کے تارے۔ صحابہ تو بہتر کوئی نصیب کسی نے پائے نہیں، نہ کوئی دین پڑھ سکیا، نہ کوئی دین سمجھ سکیا، نہ کوئی دین پڑھا سکیا۔ آج دے مولوی ملونٹے کوئی گل کرے صحابہ دے بارے، از کیا تو تے دین تینوں آج مان ہے نا کتاباں دے، تے اے دین تو پڑھیا مدرسے تو پڑھیا کسی مولوی تو، تے صحابہ نے دین پڑھا نبیوں کے امام الانبیاء سے۔ صحابہ نے سند حاصل کی مکتب نبوت محمدیہ سے، جو ہیں ہدایت کے تارے، جو ہیں حضور کے غلام۔ تو رب کیا فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، اے میرے حبیب غلام تو آڑے نے جماعت رب دیئے، اولئک حزب اللہ۔ تو صحابہ نے جناب پھر عشق دی انتہا کر کے، بلکہ انتہا بھی لفظ چھوٹا ہے، انتہا بھی صحابہ دے عشق دے سامنے انتہا لفظ بڑا چھوٹا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات حقیقت سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں جی؟ آواز بار بھی آ رہی ہے سارے نو؟ آواز ذرا سی کھولیں، اس کی بیس کم آواز کھولیں اور ایکو ذرا کم کریں، ٹھیک ہے؟
صحابہ کرام نے جو عشق کیا نا جی امام الانبیاء کے ساتھ، اس کا کروڑواں حصہ بھی ہم تک نہیں پہنچا. ایت مورخین تے قلم ٹوٹ گئے. جو صدیق اکبر نے جو ایک سانس لی وہ تو اس کا بھی نقشہ نہ بیان کر سکے. ایتے میں مثال تانوں دیواں کہ جنگ یمامہ میں کتنے شہید ہوئے جی؟ 1200. تے 1200 جے ایک ایک شہید دی ایک ایک صفحہ بھی لکھیا جائے نا، ساڑھے ورگا کوئی بندہ شہید ہو جائے او دے بارے بھی اگر او دے سوان حیات اور شہادت دی داستان رقم ہوئے تو ایک رسالہ اتنا بانی جائے کہ ہاں جی اے بندہ سی، پھر اس تے نگاہ امیر مجاہدین پہ گئی، پھر اس دنیا نو چھڑیا، پھر امیر مجاہدین دے ہاتھ تے بیعت ہویا، پھر ختم نبوت دا دھرنا آیا، پھر ماں پیو چھڑے، دکان بند کیتی، گجرات تو جناب بسترا چکیا، جا بیٹھا فیض آباد دے پل تے، پھر 15,000 نفری آئی، کلیشنکوفاں دے منہ کھلے، گولی چلی، سینہ گولی تو چھلنی ہویا، خون نکلیا، وقت شہادت، لیکن اف ہائے نہیں کیتا، جانے ہوئی تاج دار ختم نبوت زندہ باد دا نعرہ لا گیا. جانے بھی نعرہ لا گیا تو دسو جی کوئی رسالہ بن نہیں گیا جتنا جا. پھر تو آڑے گھر والی کوئی والدین کوئی والدہ محترمہ بھی گل سنان گی جناب او دا پھر اے رو سی، پھر او اس طرح کرتا سی، محلے والے بھی کوئی دسن گے. تے 1200 صحابہ شہید ہوئے. تے جنگ یمامہ اتنے تو زیادہ تو آڈو کوئی رسالہ کوئی نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. تے 1200 صحابہ دا نا بھی کوئی نہیں آیا تاریخ وچ جنہوں نے صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا. تے گل یہ ہے کہ صحابہ دا عشق ساڑھے تک جو پہنچا نا 1 کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، 1 کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. تو گل میں ادھروں شروع کرنا کہ صحابہ نے امام الانبیاء سے جانا دتیاں بھی پوچھے بغیر، تے جانا ٹھیک جان دتی کس طرح کہ احد کا میدان ہے. امام باقی لکھتے ہیں کہ 3000 سے قریب کافر انہوں نے دھاوا بول دیتا، حملہ کر دیتا. 70 تو زائد تلواراں دے حملے براہ راست، چاروں طرفوں پتھراؤ شدید، پھر ہر طرفوں تیز رفتار تیروں کی بارش. تو پھر کسی ایک صحابی نے اے نہیں کیا جناب ساڑھے کول دے دفاع سے سامان نہیں، ذرا ڈھال نہیں، حضور اسی دفاع کس طرح کریے؟ اے کافر دے پتر آگے جدید اسلحہ چکے، تلوارہ تیرہ نیزہ چکے، حضور بڑے بدماش نے، بڑے جنگ فنون دے ماہر، حضور اسی ساڑھے کول تیر تلوار نیزے بھی پورے کوئی نہیں، تو اسی حملہ کس طرح کریے؟ نہیں، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. اس وقت پھر صحابہ اس طرح حضور دی دین دی گل ہوندی، اے سینہ تان کے کھڑے ہوئے کافران دے سامنے تے نعرہ ایک لایا، وجہی دونا وجہی کا، نفسی دونا نفسی کا، نہری دونا نہری کا. اور کافر دے پترہ تسی آگے، لیکن سنو امام الانبیاء کے چمکتے بدعا چہرے ہستے سے اپنے چہرے کٹان ہستے تیار. نفسی دونا نفسی کا، اے جانا کدھر لے کے جانیاں ذات مصطفیٰ دیتے اپنی جانا قربان کرن ہستے تیار. نہری دونا نہری کا، تے سینے اے گردنہ تے رکھی اسی حضور دے نا ہستے نے. تو 30 صحابہ نے جانے دی. کتنے ویسے 70 شہید ہوئے عہد دے میدان، 30 تو وہ ہیں جو براہ راست تے جانا انج دیتیاں کہ جسم دے پڑخچے اڑوائے، ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا کافرہ نے. تے ٹوٹے کیوں کیتے جی جسم؟ ایدہ مطلب ہے وجدان تے ہی کہندہ ہے کہ صحابہ دے جسم دا جو ایک ٹوٹا بھی رہ گیا سی او بھی حضور دا اس طرح دفاع کر رہا سی. تائیں تو انہوں نے کیمہ کیتے نا جی. حضرت انس بن نظر انہوں نے سیرت دی کتابیں لکھیا جی کتاب المغازی، آپ دے نا جسم دے ٹوٹے کیمہ کیتا انہوں نے. اس حد تک دسو جی کیمہ ہو جائے کوئی پتہ لگتا ہے کہ شاید دا کیمہ ہے. اتنا کیمہ ہویا کہ آپ دے ایک حد دا پورا بچہ ہے، تو حد دے پورے تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی جسم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر حضور دا غلام اسی پرچہ بھی نہ کٹا سکیے اور سر دے کے بھی عشق مصطفیٰ دی اور تاریخ رقم کر گئے. دسو جی اے عشق ہے کہ سر بھی چلا گیا، لیکن حضور دا جڑا عشق ہے سی نا او دا تسلسل نہیں ٹوٹ سکیا. حضرت عبداللہ بن جاش صاحب نے دعا کی تھی، یا الہی پھر احد دا میدان ہوئے، اے کافران دے نال میرا جناب اس طرح آمنا سامنا ہو جائے، میں جنگ کراں، شدید جنگ کے شعلے بھڑکیں، پھر میں کافروں کو کاٹتا جاؤں، آگے بڑھتا جاؤں، پھر او میں نے جناب تیر مارن، تلوارہ مارن، نیزے مارن، پھر میرا جسم ایک بالش جگہ نہ روے، اتنا میں شدید زخمی ہوا، پھر میرا خون بہ جائے، پھر میں شہید ہوا. تو ہویا بھی اس طرح ہی شہید ہو گئے. تو پھر اے ہے عشق دی انتہا کہ ایک ایک جسم کوئی انگ چھوڑیا نہیں جس تے حضور دے نا تے تیر تلوار نیزہ نہ کھایا ہے. اے تو ہی عشق دی انتہا ساڑھے توڑے ہستے، لیکن صحابہ ہستے اے عشق دی ابتدا ہے. ادھر ہوگی ابتدا، شہادت تو ہوگی نا، او گھنٹے 2 گھنٹے لگے شہید ہو گئے.
ادھروں اگلا سفر آپ دا عاشقاں دا عشق دے مصطفیٰ دا سفر اگے شروع ہو رہا ہے. سنو جی پھر عشق دی ابتدا کس طرح. شہید تو ہو گئے 2-3-4 گھنٹے اگے جڑی دعا کیتی, یا اللہ پھر کافر میری اکھاں کٹن, پھر میرا نک کٹن, پھر میرے کن کٹن, پھر میرے رخسار کٹن, پھر میرے ہونٹ کٹن. تو ہویا اس طرح کٹ لیا گیا. پھر کافراں عورتاں نے منج دی رسی پرو کے گلیاں دے ہار بنا کے اور نچیاں. ٹھیک ہے جی, لیکن عشق مصطفیٰ دی رقم داستان لے ختم نہیں, علیہ آپ دا عشق اور وجہ دے جا گیا. جب کٹ کے لے کے چلے گئے نا جی سارے, دسو جی مسئلہ ہویا ہے بندہ اس طرح پہ ہوئے, تو پھر کی دعا کی کیتی. پھر یا اللہ انسان دے ویسے فطرت ہے, دسو جی کوئی کٹ لگ جائے, کوئی زخم لگ جائے, کی کرتا ہے بندہ؟ 2 کم فوری, دعا بھی اور دعا بھی, میڈیکل ٹریٹمنٹ علاج بھی اور دعا بھی. لیکن یہ ہیں حضور کے عاشق. عرض کا کہ یا اللہ اس کے بعد 1400 سال تو بھی ہو گئے نا آپ قبر مبارک میں گئے ہوئے ہیں, یا اللہ اس کے بعد میں جتنے سال پتہ نہیں کتنی صدیاں جتنا عرصہ میں قبر دے اندر موجود رہا, یا اللہ تو میرے ناک کن تے ہونٹ مینوں واپس لوٹائی نہ. حضرت عبداللہ بن جاش آج بھی قبر مبارک میں اس حال میں جلوہ گار ہے. پھر اور عشق سنو جی, اگے عشق دا اظہار کی. پھر یا اللہ پھر وہ جب دن آئے گا جب قبریں پھٹیں گی, جسم برآمد ہوں گے, تیرے حضور پور انسانیت پیش ہوگی. یا اللہ میرے یہ دعا ہے کہ اس دن بھی تو مجھے میری آنکھیں, میرا ناک, میرا کان اور میرے ہونٹ واپس لوٹائی نہ. پھر تو مجھ سے پوچھی عبداللہ بن جاش, میں نے تو تجھے دنیا میں یہ آنکھیں, یہ ناک, یہ ہونٹ, یہ کان دے کے بھیجا تھا, یہ کہا گے تو میں عرض کروں گا یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب واسطے دے کے جے آئے ہیں جی. دسو جی پھر کیسا عشق دا اظہار ہے, سارا کچھ دے کے بھی. تو کہندے نے پھر میں صدیاں یا اللہ میں رہنا اس حال چاہتا کہ میری اکھاں نہ ہون. اے او گل کہ یا حضور یا رسول اللہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوواں جے پھر میں ہوواں. پھر اپنی گل تے نہیں ہوندی نا جی, اے او گل ہے کہ زہر ویکھ کے پیتا تے پھر کی پیتا, تے عشق سوچ کے کیتا تے پھر کی کیتا, تے دل دے کے دل لین دی آس رکھی وے بھلیا, اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے کی کیتا. پیڑ تے پتھر بندے ہون, پینے چلان واسطے جتی نہ ہوئے, تے پھر جنگا بھی لڑن, تے بدلے چ حضور تو ایک کھجور تے دانے دا بھی مطالبہ نہ ہوئے. دسو جی پیو دادا دی قبرہ چھڑن, حرم چھوڑا, کعبہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, اپنا گاؤں چھوڑا, تجارت کے مراکز چھوڑے, کھجوروں کے باغات چھوڑے, بیوی بچے ماں باپ چھوڑ دیے, بدلے میں حضور سے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا. یہاں تو جانے دے دی. کسی ایک صحابی نے نہیں کیا حضور اسی کٹ جائیے, دسو بیوی بچوں دی کفالت, بیوی بیوہ ہوئے گی, بچے یتیم ہوں گے, گھر دا چولہا کس طرح چلے گا, میں تے خالی کمان والا ایک جی ہاں, ہاں جی میں تے مر گیا تے دسو مینوں جنت دے اندر کون سا مقام ملنا؟ صحابہ نے کیا نہیں جی بس کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس اتنی گل صحابہ نے کیتی. تے اے تو ہو گیا جی نقشہ کیے جی جانے دی بدلے میں جنت بھی نہ مانگی. اور جانے لی کس طرح؟ اے حضور دا عاشق ہے جی, جانے لی کس طرح؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جب بھی دیکھتے تھے نا جی تو ہمیشہ امام الانبیاء کی نگاہ عنایت فرماندے سن, نگاہ کرم فرماندے سن. تو کہندے نے لیکن جدوں بھی امام الانبیاء نے نگاہ جلال فرمائی نا اس طرح, نگاہ کرم نہیں ہے اس بندے دے اتے نگاہ جلال. آپ کہندے نے جب بھی امام الانبیاء نگاہ جلال فرماندے سن اے ہے جی عاشق رسول. تو آپ کہندے سن ابھی امام الانبیاء نے زبان اقدس سے کوئی جملہ فرمایا نہیں, کوئی حکم صادر فرمایا نہیں, تو میں کی کرتا سا, میں اس کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں پر آ کر نچھاور کر دیا کرتا تھا. تو نچھاور کر کے پھر میں پڑھتا سا حضور یہی ہے نا جس دے بارے تسی ارادہ فرما رہے سو, جس دے طرف تسی نگاہ جلال فرمائی, حضور یہی ہے نا جی, اے ہے جی حضور دا عشق. ایک جھنڈی لگی نہیں, ایک چراغا لگا نہیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ جھنڈی لگائی, چراغاں کیا, حضور کا میلاد بنایا, محفل سجائی, کس سے پوچھا؟ تسی نزدے آگے ساڑھے گول. اسی کہا ہوئے تو حضور دے نا دے جھنڈی دا وزن بھی نہ چک سکے ہو. صحابہ نے سر دیتے, سر لے کے بھی آئے, کدے حوالہ نہیں منگیا, کدے کھجور دا دانہ نہیں منگیا, کدے حضور دے حکم مبارک دا انتظار نہیں کیتا. تے اسی تسی جھنڈی لا گے اور ایک چراغاں کر کے اسی اس دا بھی جھنڈا, میں کہا ہوئے اس تو چنگا سی تو جھنڈی نہ ہی لاندا, اے تو چنگا سی تو چراغاں نہ ہی کردا. یار اتنی تے تہاڑے اندر کی عشق ہے, حوالے ہمارے پاس ہزاروں ہیں, لیکن آپ بتاؤ کہ آپ کے اندر کیا عشق ہے. گل کرو اگلے دا دھو نکلے,
انہوں نے کہا ہاں سن میں جھنڈی لائی میں چراغا کیتا گلی بھلے بازار میں سجائے تیرے پیو واسطے نہیں اپنے نبی واسطے سجائے نہ چاہ اتنی گل ہے اب بندہ کی کہے گا وہ کہے گا اوئے تو میرے پیو دے بارے گل کیتی تسی سینہ تان کے شیراں دی طرح تسی کہنا اوئے تو ساڈے نبی دے میلاد دے بارے گل کیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جس چیز دی نسبت آ گئی ہے نا جی جس چیز کی نسبت آ گئی ہے ہم تو وہ لوگ ہیں اوہ امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوش اپنے گدے مبارک شریف کے اوپر جلوہ گر ٹھیک ہے نا جی تو آپ جناب جلوہ گر اس طرح تشریف آوری ہو رہی ہے سفر فرما رہے تو عرب دی گرمی ہے دراز گوش گدا مبارک شریف کس تے ہوتے جی گدا مبارک شریف ایک باری میں دس دیتا ہے دوبارہ دفعہ سارے زبان جلدی اسی ہے لفظ بھی نہیں استعمال کر دے حضور دے سواری مبارک دے بارے تو او دراز گوش مبارک تے امام الانبیاء اس طرح جلوہ افروز ہے تو سفر ہو رہا ہے تشریف لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو عرب دی گرمی تپتا سورج آپ دی سواری نو آ گیا پسینہ آیا ان اے وہ گل ہے اے سنو جی نمازاں تے ساڑے نہیں پڑھیاں جلسے جلوس بھی ہوئے محفلانات بھی ہوئیاں جلوس 100 قسم دے لوگ کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو اے حضور دا عاشق کون ہے منافق کون ہے اے وقت تے ونڈ اے پتہ کدنوں ہوئی دسو جی صحابہ اور منافقین دے درمیان عاشقاں تے منافقان دے درمیان ونڈ وکھیر کدوں ہوئی نماز تے منافق بھی پڑھتے سن نہیں پڑھتے سن مسجد نبوی شریف دے اندر پڑھتے سن اور تقریراں عبداللہ بن ابی رئیس منافقین ہے مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے تقریر بھی کردا سی نعت بھی پڑھدا سی حضور دا میلاد بھی پڑھدا سی صدقے بھی دیندے سن خیرات بھی دیندے سن حج بھی کردے سن طواف کعبہ بھی کردے سن لیکن ونڈ نہیں ہوئی ونڈ کدھروں ہوئی جدو صحابہ نے عشق کیتا نا جی انے واہ جدو بغیر دلیل تو جدو انے واہ عشق کیتا نا جی صحابہ نے تو پھر انہوں نے منافقہ نے کیا انہوں نے کہا بھئی نہیں اے تو جھلے نے آج کسی سے پوچھا جائے ہاں جی آپ کی دنیا کی زندگی کی سب تو بڑی خواہش کی ہے ویسے زیادہ تر لوگ یہی کہیں کہ جناب او جی گڈی ہوئے کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے عہدہ ہوئے طاقت ہوئے جناب پیسہ وال ہوئے زمینوں ہوئے یہی ہے نا جی زندگی دی خواہش سنو جی پھر صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کیا اور وہ پتہ کیا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ایک خالی جگہ اس طرح نہ پہاڑوں کی طرف تشریف لے کے گئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے تو درخت جڑے امام الانبیاء کچھ دیر بعد واپس تشریف لے تو آپ بھی پیچھے پھیرا مار کے واپس آ گئے عرض کیتا امام الانبیاء کو کہ جناب مبارک میں ادھر گیا تو میں نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جو آپ کے جسم ادھر سے نکلی ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر تجھے نہیں پتا کہ کسی بھی نبی کے جسم عطر سے جو چیز نکلتی ہے نا پیشاب مبارک شریف بول مبارک شریف ٹھیک ہے بولو براز مبارک شریف تو انہوں سمجھان آستے تو نبی کے جسم عطر سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو پھر زمین کیا کرتی ہے زمین اس کو اپنے سینے کے اندر سمو لیتی ہے اس طرح زمین اپنے سینے کے اندر اس نو ٹھیک ہے جذب کر لیتی ہے پھر آگے امام الانبیاء نے پوچھا حضور نے فرمایا تم کیوں پوچھ رہے ہو تو پھر آگے سے عرض پتہ کی یہ باتیں جو مولویوں نے بیان نہیں کی گھٹ گھٹ کے حضور دا عشق بیان کیتا حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کیتا حضور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی میں تو گیا اس لیے تھا میں نے آپ کا بول مبارک شریف کھا جانا تھا تو سمجھ آئی ہے اے گال اے تو بتاؤ جی دور صحابہ دے اندر کتنے مناظر ہوئے عید میلاد نبی شریف دوتے ایک بھی نہیں واللہ ایک بھی نہیں کتنے مناظر ہوئے علم غیب دوتے شان رسالت دوتے نور و بشر کے اوپر علم غیب کے اوپر سب تو تابناک دور وہ کتابیں تو اس دور میں لکھنے ہوئی اس وقت بھی منافق تھے کتابیں پڑھتے تھے بڑے جبے بھی تھے بڑی تقریریں بھی تھی سارا کچھ تھا علم کا دورہ تھا لیکن کسی ایک منافق کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ حضور دی شان دیتے کوئی بندہ کہے مناظرہ انہوں نے پتہ جی صحابہ دھوں کاٹ کے رکھ دیں صحابہ نے تو گل کوئی نہیں کرن دیتی جی سنو جی امام الانبیاء تشریف لے کے آ رہے حضور دی سواری نو آ گیا اچھا بولو آ گیا پسینہ اے ان ونڈ ہون لگی پتہ لگے گا نا عبداللہ بن ابی منافق ہے اے تے سینے دے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں امیر المجاہدین فرماتے سن ایک لمحہ ہوتا ہے بندہ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے صدیاں نہیں لگتی ہیں تسی کی سمجھ دو تسی سانو ویکھ رہے سی تانو نہیں سانو ویکھ کے پتہ لگ جاندہ ہے ہاں یہاں پتہ لگ جاتا منافق کون ہے حضور کا غلام کون ہے ہاں اس کی مثال صرف اتنی ہے اور جس دے چہرے دے تے بج رہے 12 گھنٹے
او ہے منافق تے جس دے چہرے دے تے پھل کھرے ہون ہے اس طرح جس دا چہرہ اور چمک رہا ہے. حضور تے جناب شانہ سن کے کوئی لوگ ہوندے نا اور وٹ اٹھتے ہیں یار حضور. حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ عرض کر دیا حضور میں نے آپ کا پیشاب مبارک شریف کھا جانا تھا. جب بندہ کہنا او سبحان کیا بات ہے تو وہ حضور دا غلام ہے. تو جب پریشان ہو جائے اس دا مطلب ہے کہ دل دے اندر کچھ پھر مرتے ہیں نا جی اس دے, ٹھیک ہے. تو پھر جناب عبداللہ بن ابی نے کی کیتا, اس نے منہ ڈھپیا, خالی اتنا کام کیتا. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ عاشق رسول غیرت مند غلام اور وہ جری صحابی 3000 بندے لے کے چلے. کتنے جی؟ جنگ موتا کے لیے. تے 3 لاکھ کافران دے نال آپ نے جنگ کی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ 3000 لے کے چلے صحابہ تے 3 لاکھ کافران دے نال جنگ کی تھی. تے 3 لاکھ کافران دی کمر توڑ کے رکھ دیتی. تو خود اتنے شدید زخمی ہوئے, بعد آپ شہید بھی ہو گئے اسی میدان جنگ موتا دوران جنگ. البتہ آپ تو پھر برداشت نہ ہویا, آپ نے پتہ کی کیتا, آپ نے پکڑا اس کا جا کے گریبان. حضور سے پوچھا بھی نہیں, یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. فرمایا او کتے تیری یہ جرت کہ امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو رہی اور تو نے اپنا منہ چھپایا, منہ ڈھانپا. تو منافق کہنے لگے اس کے خدا دا واسطہ شیرہ میری جان چھڑ, میں اس واسطے منہ نہیں چھپایا, اس واسطے منہ ڈھپیا نہیں کہ حضور آ رہے, میں تے اس واسطے کیتا کہ حضور دی سواری نو آیا پسینہ, اس پسینے تو جڑی آ رہی ہے خوشبو, وہ تو لفظ اور بولے نا, اسی نہیں بول سکتے. اس سواری دے پسینے تو جڑی آ رہی ہے خوشبو, او میرے تو برداشت نہ ہوئی. اس اتنی گل کیتی تے آپ نے لمحہ پا کے رکھ دیتا. حضور تو پوچھا نہیں, امام الانبیاء دے سامنے عاشق سارا کچھ کرے کٹ کٹ کے تے آپ تے نک تے منہ تو بھی خون کڈیا. تے جڑے لوگ چھڑان واسطے آئے نا عبداللہ بن ابی نو, تے ادھروں پھر حضور دے غلام صحابہ حضور تو پوچھے بغیر گئے, انہاں کی بھی لمبا پایا. انہاں کہا اے بھی ہوتے نال دے ہی ہے نے. تو جدو ادموئے ہو گئے نا جی شدید زخمی, ہاں حدیث کی کتب میں لکھا ہے کہ جب شدید زخمی ہو گئے تو صحابہ نے پھر دیکھے نا اس طرح اٹھ نہیں سک رہے سنو منافق. انہاں کہا ہلے گل بنی نہیں. انہاں کہا لے کے نا ذرا ڈڈے اے ڈانگا سوٹا, تسی کی کہندے ہو بھی یہی کہندے ہو, بس جو بھی کہندے ہو لبیک تے ڈاڈا تے کوئی بھی نہیں جاندا نا جی. انہاں کہا لے کے ہوئے کھجوراں دی ڈانگا, انہاں اور کٹیا تے جدو صحیح انہاں دا دھون کٹیا نا, پھر جان دے انہوں نے گل کیتی, اے ساڑھے زندگی دا سرمایہ تے دس کے حضور دی امت نو ہوئے جھلے ہو حضور تے نال پیار اس طرح کرنا ہے. انہاں کہا سننا منافق اوئے کافر, انہاں کہا اوئے سن اے جنہیں تو اے گل کیتی, دنیا کے امبر دنیا کی کستوریاں اس دنیا کی خوشبوئیں ایک جگہ پہ ملا لی جائیں, امام الانبیاء کی سواری کے پسینے سے آنے والی خوشبو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں جانا سمجھو جی, نہیں جانا. اے گل اے ملاد شریف اے تے گلاں ہی پھر بڑی دور دیاں نا جی. تواڈے کول کوئی بندہ ہے تو کہ اوئے تو حضور دے بارے تو گل کر رہے ہیں, حضور دین دے بارے, امام الانبیاء کی جناب ملاد شریف دے بارے, آ میں تینوں دساں میں کس نبی دے نام دا کلمہ پڑھے, آ میں تینوں دساں اے گل ہے, آ میں تینوں دساں کہ امام الانبیاء کی شان کیسی تھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہ پھول خار سے دور ہے, یہ شمع ہے کہ دعا نہیں. حضور کون کہ جن کے پیشاب مبارک شریف کا ایک قطرے کی بھی پوری دنیا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتی. ہم نے ان امام الانبیاء کے نام کا کلمہ پڑھا, باقی چیزیں تو دور رہ گی نا جی. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, توجہ ہے, اے گل بڑی سنن تے سمجھن والی ہے. اس سطح تے جو رہو گے نا جی, خالی اے چیز تسی اپنے بیوی بچیاں نو سکھا دیو گھر, اور پوری زندگی بے ادبی انہاں دے نیڑے بھی تے نہیں گزر سکتی. امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک شریف مبارکہ وہ پاک ہے. اونچا بولو, اونچا بولیں, وہ طیب ہے. اونچا بولو, بے شک نہیں جو میں کہہ رہا ہوں او بولو. حضور کا پیشاب مبارک شریف پاک, طیب, اونچا, طیب, طاہر, اس کے اندر شفا بھی ہے. کیا جی سمجھ آ گئی ہے؟ دلیل نہیں چاہیے دی, لیکن میں پھر بھی میرا دل چاہ رہا ہے تاکہ تہاڈے اندر اور قوت ہے اور تہاڈا ایمان چمکے. سانو پتہ ہے تسی بغیر دلیل والے بیٹھے ہو, الحمدللہ سانو کوئی دلیل نہیں چاہیے. دسو جی پیو پتر نو چومے دلیل نہ منگے, دادا پوترے نو چومے
حوالہ نہ منگے تے امتی نام محمد چومے اور پیو کہندہ میرا پتر دادا کہا میرا پوتا میں ایک واری چوما 10 واری چوما سن اسی غلام اسی امتی ساڑا مرضی اسی لکھ واری چومیے اسی کروڑ واری چومیے اسی تے حضور دا نام چوماں گے بس توجہ جی اب میں آپ کو سنانے رکھا 2 صحابیات دے بارے اشتہاندہ ہیں حضرت یوسف حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام الانبیاء رات نو آپ اٹھیاں ایک پیالہ پایا آپ نے پیالہ چکیا منہ نہ لایا گٹ گٹ کر کے پورا پی گئی سمجھ آگئی جی امام الانبیاء اور اس میں کسی دیوبندی وہابیاں نے بھی اس حدیث دی صحت تے اعتراض نہیں اے سارے امت دا اجماع ہے بالکل صحیح ہے صحیح حدیث ہے تو پھر حضور نے پوچھا ایدھے اندر جو ایسی کیا کیتا عرض کیتا حضور میں تو پی گئی فرمایا آپ کو نہیں پتا اس میں پانی نہیں تھا عرض کی حضور مجھے تو پتہ لگ گیا تھا اے لائے ہو پانی آئے میں نے دیو ذرا دا گلاس بھر کے میں تو آنو پھر تو آنو اور سمجھوا جی بڑے وقت پانی آیا ایدھا جا گلاس دیو حضور میں تے بس جی بس بڑا اے جی تے حضور میں تے جناب او چکیا تے اے ہونٹاں دے نال لایا میں تے گھٹ گھٹ کر کے پی گئی حضور نے فرمایا پتہ نہیں پانی نہیں سی اس کے اندر تو میرا پیشاب مبارک شریف تھا عرض کی حضور پتہ لگ گیا پیا کیوں عرض کی حضور جب وہ میں اپنے ہونٹ یہاں قریب لے کر آئی حضور اس کی تو مہک ایسی تھی جو میری ناک نے سونگی نہیں حضور اس کا تو ذائقہ ایسا تھا جو میری زبان نے کبھی چکھا ہی نہیں اور میں بڑی محتاط ادھر آگے اپنا عشق سی روک دیں دیں لوگوں دے ذہن متعامل نہیں اس ادھر آگے اپنے اسی عشق مصطفیٰ نو ہے روک دیں کس تو اگے کوئی گل نکل گئی تو گل پھر دماغ پھٹ جانے حضور دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کی ایسی خوشبو ہو حضور دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا ایسا ذائقہ ہو میں تو پی گئی امام الانبیاء نے کیا فرمایا حضور نے یہ تو نہ فرمایا منہ دھو گئے ہیں حضور مسکرائے اتنا مسکرائے آپ فرماتی ہیں امام الانبیاء کی داڑھ مبارک شریف نظر آنے لگی دسو جی جدو امام الانبیاء اتنا خوش ہوں تو حضور تا رب کتنا خوش ہویا ہوئے گا اور فعل کیا ہے کام کیا ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ہمارے امام الانبیاء حضور علیہ السلام جے شانہ بیان کتے ہوں دیاں کوئی کانا دنیا جمنا ہی نہیں سی کسی بندے دی جرات ہی نہیں سی کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرے یہ تو ان پہ غیرتوں نے لکھا کہ نبی ہمارے جیسے ہیں پھر کانے نے کہا میں بھی میں نے بھی منو اسی کہتے ہیں کہ حضور کے پیشاب مبارک کے قطرے جیسے ہی کوئی نہیں جاؤ ٹھیک ہے جی کیوں کہ اس کے تو یہ مقام ہے کہ مقام ہے کہ صحابیہ پی جان جنہوں نے حضور تو دین پڑھے ہوئے ٹھیک ہے جی تو پھر امام الانبیاء نے فرمایا آپ نے پی لیا سنیں اجے میں گل کتنی نا شفا ہے حضور نے فرمایا کہ آپ پوری زندگی آپ کو پیٹ کا مرض نہیں ہوگا اور آپ کے جسم کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے صحابہ کے اندر پوری زندگی مائے صحابہ بیمار بھی نہیں ہوئی ہیں کوئی مرض نہیں لگیا اسی کہ دائمی شفا ملی کہ نہ ملی جی ٹھیک ہے تو آپ دے جسم تو خوشبو دے ہولے آندے سن اے بھی میں گل سنا گیا آپ دے جسم تو اے تو خالی اسی پیشاب مبارک شریف دی شان دے تقریر کریے تو پوری رات اسی تے ہی گزر جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے پی لیا امام الانبیاء نے آپ کو نواز دیا اب اس دوتے میں تو دلیل دے کے جا رہے ہیں اب کسی نو وٹ اٹھنا جناب یہ مولانا صاحب پتہ نہیں کیسے بات کر دے اے لوگ زیادہ عقلی دلیلہ نو منگنے تو میں آج آپ کو عقلی دلیل اس پہ دے کے جا رہا ہوں قرآن مجید ہے سورہ نحل 14واں پارہ ہاں 14واں پارہ اے پڑھ لینا ترجمہ 14واں پارہ ہے جیسی پہلا ربع ختم ہوتا ہے نا جی پہلا پا جس نے تسی عام پنجاب وچ کہندے او پہلا ربع دے بعد اے آیات اگے شروع ہو جاندیاں نے اس دا میں تانوں مفہوم اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھی کو حکم فرماتا ہے اے مکھی اڑ مکھی رب کے حکم سے اڑتی ہے اگے ایک قرآن ہے جی رب فرماتا ہے پھر تو پھلوں کا رس چوس مکھی نے کیا کیا پھلوں اور پھولوں کا رس اچھا بولو جی پھلوں اور پھولوں کا رس تو پھر پیٹ اس کا بھرا پھر رب کا حکم ہے جا کے اپنے مقام پہ بیٹھ جا اپنے چھجے یا چھتا ہے تسی کی کہندے ہو چھتا چلو اپنے چھتے اپنے سراغ دے اندر جا کے بہ گئی پیٹ بھریا تو پھر حکم کیا جی رب دی طرفوں
اب پیٹ کے راستے مادہ نکال، پیٹ کے راستے، منہ کے راستے نکلے کوئی شاید تھوک کہہ یا الٹی، پیٹ کے راستے نکلے پیشاب، ٹھیک ہے جی، تو پھر کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی گورے تو بھی پوچھو، او بھی تو ڈیفینیشن اس کی یہی ہے، شہد ہنی یہ جو ہے یہ مکھی کا پیشاب ہے۔ شہد کیا ہے جی؟ شہد کیا ہے؟ مکھی کا پیشاب۔ تو میں کہا عقل دے انیا ملوڈیا تینوں گل سمجھ نہیں آئی، ادھروں تو پیسے دے میں 5000 روپے کلو مکھی کا پیشاب لے کر آنا ہے، خالص مکھی کا پیشاب، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص ہو جانا چاہیے مکھی کا پیشاب۔ پھر گھر پتر جمے دھی جمے، گھٹی دیو مکھی کا پیشاب، زنانی بیمار ہوئے اے جو چمچ دے نال تو کھا، جے چمچ دے نال رہ جائے ملوٹے تو کہے چمچ چٹ کہ اے ہے خالص مکھی کا پیشاب، تو وہ میٹھا بھی ہو، اس میں شفا بھی ہو اور وہ پاک بھی ہو۔ رب فرماتا ہے بندے کھا مکھی کا شہد تو بتا کہ جو کیڑے مکھی کے جسم سے نکلے وہ پاک ہو، میٹھا ہو، وہ شہد ہو، اس میں شفا ہو، تو جو مادہ امام الانبیاء کے جسم اندر سے نکلے تے ساڑھے کو گڈی پہ ہے مکھی دا بوتل ازی آپ بھی کھانا ہے، جو تسی شاید کھانا تو ہم بھی کھلا دینے دسو جی وہ تے بٹھو ہے، ادھر تو کسی فتویٰ بھی نہیں منگیا کہ جناب دسو مکھی دا پیشاب ہے کھانا چاہیے کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو میں کیا ہوئے تینوں سمجھ کوئی نہیں آئی، ہاں یہ ہیں امام الانبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سمجھ آگی جی؟ اور سنو جی اگے، وہ ایک سیفی سلسلے کے پیر صاحب ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث نے، وہ کہندے نے میں ہر سال جانا مدینہ پاک عمرے آستے بھی حاضری آستے بھی، تو پھر آپ دے مرید چلے جاندے نے، انہوں تو کہندے نے حضرت تسی آئے مدینہ پاک تو پھر اسی تہاڑی زیارت کرن آستے آ گئے، اور جدوں بھی آندے نے پھر ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی شیخ الحدیث تے مفتی سطح دے علماء کرام دے، ان اے گلنا نے، ہاں علم بھی وہی ہوتا ہے جو در مصطفیٰ کی طرف لے جائے، اور میں تو انہوں علمی کتابی گل دسن لگے، علمی بحث، ٹھیک ہے، علمی بات بتا، وہ کہندے نے بزرگ فرمان لگے یار میں نہ جدوں بھی جانا تو پھر میرے شاگرد آندے، پھر پوری رات بہ کے پھر مدینہ پاک دے تذکرے، پھر جدوں حضور دی شانہ دی گل چھڑ جائے پھر رات گھٹ جاندی ہے نا جی، تو کہندے نے میرے تو انہاں پوچھیا، میں کہا اس واری نا عجیب میرے نال معاملہ درپیش آیا، اسی بھی تو پوچھے یار تو 50 سال عمر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پچھلے 40 سال تو تسی باقاعدگی نال ہر سال 10 واری جاندے ہو، تو اس واری تو نال عجب گل کی بن گئی، انہاں کہا جی میں جاندا سا معجز شریف دے اگے جعلی مبارک شریف دے اگے بہ کے میں جناب ایسے دل تو توجہ اور درود شریف پڑھنا اور جو بھی معاملات تھے، کہندے نے اس واری میں گیا تو وچوں جڑے لوگ گئے نے دسو جی مسجد نبوی شریف دے اندر جو خوشبو مبارک ہوتی ہے، مہنگے تو مہنگے بھی عطر خوشبو تسی لا جو مات پہ جاندی ہے نا، مسجد نبوی شریف کے اپنی جو ہے وہ خوشبو مبارک ہے، وہاں تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، تو آپ کہندے نے اس واری میں گیا، میں بیٹھے اکھاں بند کر کے برگاہ رسالت میں حاضری اور توجہ ہے دل کی طرف، کہندے نے میرے نا نال دائیں طرف تو نا خوشبو دا جھونکے اس طرح اٹھن، تو کہندے نے اس خوشبو نے نا میرے سارا دھیان چھک لیا، تو میں حیرت زدہ آ کے یار مسجد نبوی شریف دے اندر گناہگار بندہ دا بھی دل قائم رہے، تو میں تو اتنے عرصے تو آ رہا تھا، اے کی گل بن گئی، انہوں نے کہا میں اور توجہ کی تھی، اس خوشبو نے میرا اور دھیان چھکیا، میں نے ایمان دے فکر پہ گئی، میں کہا یار مسجد نبوی شریف کی بھی خوشبو ہے، ٹھیک ہے یہاں جو اے جو خوشبو منظر ہے، لیکن اے خوشبو میرا دھیان چھک رہی ہے، تو کہندے نے میں اور توجہ کی تھی نا، اس خوشبو نے میرا پورا دھیان چھک لیا، کہندے پھر میں اکھاں کھولیاں، میں کہا نہیں گل وچ ہو رہا ہے، امیر المجاہدین فرماندے سے نا گل وچ ہو رہا ہے، کہندے نے میں دیکھیا تو نال عربی نسل دا بندہ بیٹھا سی، اے سونا، تو میں حیران سنگیا اسی تو خوشبو آ رہی سی، تو میں حیران پیشمان، میں کہ یار اسی بھی بڑی دنیا تو مہنگی خوشبواں، پتہ نہیں ہے ہستی کون ہے کہ مسجد نبوی شریف کے اندر آ کے اس تو ایسی خوشبو آ رہی ہے، تو میں اس تو پوچھیا عربی چ، میں کہا شیخ تسی کڑی خوشبو لائی ہے، وہ کو مسکرایا، اس کہا میں تو خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں، انہوں نے کہا تو اے خوشبو دے جھونکے جڑے آ رہے تو ایسی خوشبو بھی نہیں
ہے تو اسی بھی بڑی بڑی مہنگی خوشبوਆਂ لائیاں مریداں نے بھی جناب تحفے دیتے لیکن اے خوشبو تے اے وجہ کی ہے انہوں نے کہا وجہ صرف ایک ہی ہے کہ میں اس صحابیہ اس مائی صاحبہ کی نسل میں سے ہوں جس سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء کا پیشاب مبارک شریف پیا تھا بس سمجھے ہو جی میں کہا تسی ہلے توجہ بھی دسو جی 1400 سال گزر گئے 1400 سال گزر گئے تو آپ کی اولادیں اور کسی خوشبو کا استعمال نہیں کرتے وہ ہلے بھی اس طرح معطر نے خوشبو مہک رہی ہے انہوں نے جسم تو اسی ہلے تک فتوے نہیں تو نہ نکلے میں کہا پھر تو عاشق ہے ہی کوئی نہ عاشق انجدہ نہیں ہوندہ حضور دے نال محبت اے ذرا اس طرح کرو سارے ہاتھ بندو تو اور سکڑو ذرا اور دسو جی اس طرح حضور دے نال محبت ہو سکتی ہے یرکو بن کے بہ جائے بندہ نہیں حضور دے نال محبت ہے اس طرح اے کھولو باواں ذرا اے سینہ اور کھولو اور اس طرح اے اور تصور کرو کہ مدینہ پاک تو دلیری آ رہی اے حضور دے عشق مصطفیٰ دی چمک دمک آ رہی اے حضور دے نال محبت یار اس طرح کرنی ہے کائنات دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں بھی حضور دی عزت تعظیم مصطفیٰ دی گل آ جائے تو اس نے کدے سوچے ہوئے چوں یوں کیتا ہے یوں نال دین کدے بھی نہیں پھیلیا حضور دے نال محبت انے واہ کیوں جی پاگل اونٹ تھا وہ بھی حضور کے قدموں پہ ڈھیر ہو گیا ہم نے کہا وہ جناب پاگل کتے سے غلطی نہ ہوئی بھیڑیے سے نہ ہوئی ہرنی سے نہ ہوئی بکری سے نہ ہوئی یہ ساری احادیث کے اندر چیزیں موجود ہیں واقعات ان سے غلطی نہ ہوئی چلو یار یہ تو یہی ہے دسو جی درخت شجر حضور نو ویکھدے سن اے اس طرح جھک جاندے سن پتھر دا تو کوئی جذبات نہیں نا جی پتھر تے کوئی مدرسے نہیں گیا پتھر بھی عشق کر جائے تے اسی دو ٹنگاں ہولے ہو کے حضور دے نال پیار نہ کر سکیے امام الانبیاء نے کیا اشارہ فرمایا حضور نے فرمایا یہ ہے جبل احد یہ احد کا پہاڑ ہے تمہیں پتہ ہے یہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے حضور کا پتھر ہو کے پہاڑ ہو کے تو وہ بھی حضور دے نال پیار کر جائے تو پھر جو حضور دے نال پیار کرے تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا اور معلوم ہے کہ میں محمد عربی بھی تو اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں دسو جی پھر جبل احد دی کیسی شان ہے کسی کے بارے امام الانبیاء فرما دے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں ٹھیک ہے اس سے بڑی کوئی بات ہے تو یار حضور دے نال پیار کرو کچھ بھی نہیں ہے لوگ دنیاوی لیڈراں دے پیچھے پیسہ لاندے نے لوگ اپنی استاں دے پیچھے نسدے نے اپنی پگڑیاں اچھی کرن واسطے سارا کچھ نہیں کرتے اپنے پیٹ واسطے جناب دکان دیاریاں دے دیہڑیاں خون پسینے دی کمائی نہیں لے کے آندے ٹھیک ہے تو دنیاوی پیار ہو جائے تو سب کچھ لٹا نہیں دیندے دسو جی شاعر کہندا ہے کہ مجنوں لیلا کی بازی ہار گیا مجنوں ہار گیا نا بڑا زور لایا جو کچھ کر سکتا سی بیچارہ لیکن گل بنی کوئی نہ مجنوں لیلا کی بازی ہار گیا لیکن سر تو دے گیا کہندا بازی ہار کے بھی اس کیا نہیں یار عشق دی گل تاں ہی چس آنی جے میں اپنی مشوقہ واسطے سر دے جاواں اور عشق باز تجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا اور شاعر کہندا مجنوں ہو کے کڑی مشوقہ محبوبہ دے پیچھے سر دے جائے بازی ہارن دے باوجود کہ میرے عشق کا یہ تقاضا ہے تو دس بھی سارا کچھ لے کے بھی تو امتی ہو کے نبی واسطے کی دیتا ہوں ہم نہ حضور کے لیے پرچہ کٹوا سکے نہ اسی تائے چاچے برادری دے سامنے کھلو سکے حضور کے دین کی نفاذ کی بات کریے وہ بھی سیاست ٹھہرا ناموس رسالت حضور کی عزت دی گل کریے اور جناب انتہا پسندی ٹھہری ختم نبوت دی پہرے داری دی گل کریے اور دہشت گردی ٹھہری ہم تو سامنے محلے دار کے سامنے نہ کھڑے ہو سکے بتاؤ جی صرف ایک جملہ بس میں بات آخری بس میں سمیٹ رہا ہوں صرف ایک جملہ ایک لفظ بولیا عبداللہ بن ابی بہت بڑا سردار سے منافق ایک بے ادبی والا جملہ بولا حضور کے خلاف تو امام الانبیاء کو تو پھر ہر چیز کا علم تھا نا جی تو آپ کے بیٹے بہت بڑے عبداللہ بن ابی جڑا ایسے نا منافق انہوں دا جو بیٹے ایسے نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے جلیل قدر صحابی سے او جناب نسدے آئے بڑی بے چینی نال امام الانبیاء دی برگاہ دے اندر کیونکہ میرے پیو نے انہوں نے سنیا نا میرا پیو کو گل کر گیا حضور دے بارے جملہ بول گیا بے ادبی کر گیا اور نسدے آئے بڑی بے چینی تو صحابہ جناب اس طرح بیٹھے جیسے صحابوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے آ کے نا اس طرح رون لگ گئے تے ہاتھ جوڑے حضور میں تہاڈا غلام ہاں ٹھیک ہے تے تسی لجپال ہو مالک و مختار ہو تے حضور سانو اے پتہ ہے کہ سوال ہی آ جائے نا در تے تسی لا نہیں فرماندے تسی کدے کسی نو خالی جھولی بھیجیا نہیں تسی نہ نہیں فرماندے حضور میں جنگاں بھی لڑیاں سارا کچھ کیتا اپنے پیو اپنے معاشرے کے خلاف میں کھڑا ہو گیا حضور میں آج تک تہاڈے تو منگیا کچھ نہیں اگے بھی نہیں منگا گا
اج میں تواڈے تو منگ رہا حضور مینوں تسی نہ نہیں فرمانی اور مینوں پتہ ہے تسی نہ فرماؤ گے نہیں، تو پھر گل صرف اتنی ہے کہ میرا پیو تواڈے بارے صرف ایک جملہ کہہ گیا۔ تو لوگوں نے کی سمجھا؟ آج دے لوگ جناب آپ تو باپ کی زندگی کی بھیک مانگی جائے گی، تو آپ نے بات پتہ کیا کی؟ یہ ہے جی عاشق رسول، یہ عشق مصطفیٰ۔ عرض کی حضور میں خالی اے منگن آیا کہ تسی صحابہ نو نہیں حکم فرمانا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے پیو دا سر کٹ کے تواڈے قدماں تے نچھاور کراں گا۔ سمجھو اے حضور دا جی عشق ہے، تو بس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ماوے تماشا ہے لبے بام ابھی۔ تو پھر انے واہ حضور دے نال پیار کرنا ہے، جو آئے تھے پینے جام عشق میں وہ تو کب سے پی کے چلے گئے، تو اسی سوچ میں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جو پینے آئے سن نا حضور دا عشق دا جام، امیر المجاہدین ممتاز حسین قادری، مجدد الافسانی، داتا علی اجویری، اور تو کب سے پی کے چلے گئے، تو ابھی تک اس سوچ میں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس لیے بس یہی ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ آپ نے امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے ساتھ والہانہ انے واہ محبت کرنی ہے، کوئی دلیل تے حوالے دے پیچھے نہیں لبنا۔ ہاں جی کرو گے جی حضور دے نال محبت جناب، انے واہ محبت کرو گے جی، ٹھیک ہے پہلی گل۔ دوسری کامل عشق اور محبت کا اظہار یہ ہے کہ جو کچھ جو کچھ امام الانبیاء نے فرما دیا، جو بھی امام الانبیاء نے حکم فرما دیا، ٹھیک ہے نا جی، اس تو کہتے گل ختم ہے نا۔ تو امام الانبیاء کے ہر ایک حدیث مبارکہ جو کچھ امام الانبیاء نے حکم ارشاد فرما دیا اسی اس دا نفاذ کرنا ہے، کرو گے جی؟ اور کوئی تایا چاچا ناراض ہوئے، ابا ناراض ہوئے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور کوئی بندہ ادھر بعد سانو سیاسی کہے تو لکھ تانے دین، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سود ختم کرنا ہے تو سود ختم، بولو وہی ختم کرنا ہے، تسی کرو گے تسی، میں حقیقت ہاں یہ ہیں وہ چراغ جو جلیں گے تو اجالا ہوگا۔ سود ختم، ظلم بربریت فاشی اریانی ختم، یودو انود ایجنٹا نو نسانا ہے، کفریہ نظام ختم، حضور کا دین تخت پر، بس نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے۔ نبی الملاحم کانفرنس، سبحان اللہ جی، اے ہو رہی ہے جی کس جگہ تے جی لالا جی؟ ساروں کی دا پتہ ہے نا جی، کدوں جی؟ 1 نومبر بعد از نماز عشاء، جس کے اندر خصوصی خطاب اور آمد ہے جی صاحبزادہ حضرت علامہ محمد انس حسین رضوی صاحب اکثر امیر المجاہدین دامت برکاتہم اللہ، تو آپ بیان فرمان گے تو تسی سارے نے آنا ہے انشاءاللہ، آؤ گے جی انشاءاللہ، ایسے ہی قافلے نال سارے نے آنا ہے تو انشاءاللہ اسی بھی آواں گے۔